عشق نبی کی شمع جلائے، عشق نبی کی شمع جلائے، طول صبح و شام بریلی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابو شخص سے کہہ رہے ہیں، حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں، ایک شخص آیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ پھر میرے آقا کھڑے ہوئے، نماز کے لیے تشریف لیے، جب نماز مکمل کر لی میرے آقا پھر تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہاں گیا وہ سائل جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ سائل نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، میں نے پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما عادت لہا، اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، قال رجل، تو اس آدمی نے کہا ما عادت لہا کبیر صلاۃ ولا نوم الا انی احب اللہ ورسولہ۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، بہت لمبی چوڑی نماز نہیں پڑھی ہے، بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہیں، مگر الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر ہاں اللہ اس کے رسول سے میں نے محبت ضرور کیا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دے اللہ اس کے رسول سے میں نے محبت ضرور کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، حضور فرماتے ہیں سن کل قیامت کے میدان میں جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے، میرے غلاموں سنو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، تو یہ عشق عبث نہ ہوگا، بلکہ دیوانہ تو یہ کہتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر کسی کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہے اور اس کے نفس میں حضور کا عشق سرایت کر چکا ہے، تو عالم دنیا سے لے کر عالم برزخ تک اور صبح قیامت میں بھی وہ پکار کر کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ حضور کا عشق ہے جس نے ہم سب کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، کتنی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ حضرات محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارا کا سارا سب کچھ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ ہمارا کھانا بھی حضور کے صدقے میں، ہمارا پینا بھی حضور کے صدقے میں، اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کے صدقے میں۔ ہم کھائیں تو حضور کا صدقہ ہے، ہم پیئیں تو حضور کا صدقہ ہے، ہم چلیں تو حضور کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم زمین پر ہے مصطفیٰ کے نام کا صدقہ ہے کہ ہم خیریت سے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم جب تک دنیا میں ہیں مصطفیٰ کا کرم ہے، ہم مر گئے قبر کے اندر پہنچتے ہیں، حضور وہاں بھی ہمیں بچا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ دونوں کی سرزمین پر ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، نوجوان کا جنازہ ہو، نوجوان کا جنازہ ہے، پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے، باپ الگ رو رہا ہے، رشتہ دار الگ رو رہے ہیں، عزیز و قریب الگ رو رہے ہیں، بھائی الگ رو رہا ہے، بیٹیاں الگ رو رہی ہیں، اللہ اکبر و کبیرہ، پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے۔ کس کا جنازہ ہے؟ جوان کا جنازہ ہے۔ کس کا جنازہ ہے؟ کسی کے بھائی کا جنازہ ہے، کسی کے باپ کا جنازہ ہے، کسی کے بھائی کا جنازہ ہے۔ ہاں ہاں، جن کے گھروں میں کوئی جنازہ ہوتا ہے، کوئی میت ہوتی ہے، پھر ان کے دل سے پوچھو ان کے دل پر کیسے گزرتی ہے، ماں کے دل سے پوچھو کیسے گزر رہی ہے۔ ماں چیخ کر کہتی ہے میرا لال دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مجھ سے نہ پوچھ میرے دل پہ کیسے گزر رہی ہے۔ باپ الگ بے تحاشا تڑپ رہا ہے، ماں الگ بے تحاشا تڑپ رہی ہے، مگر کیا آپ کو پتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جتنے محبت کرنے والے وہاں رہتے ہیں سب کے سب بے تحاشا روتے ہیں، اور جب اس کو اٹھایا جانے لگا تو ایک ہاہاکار مچ جاتا ہے۔ لوگ اپنے آنسوؤں کو تھام نہیں پاتے ہیں، لوگ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے ہیں، لیکن سنو جنازہ جب اٹھا ہے اٹھانے والوں نے کہا محبت کرنے والوں آؤ آؤ، اب جنازہ چلا ہے قبرستان کی طرف، آؤ آخری دیدار کر لو۔ اللہ اللہ کی بھیڑ امڑی ہے، ہٹاؤ ہٹاؤ کفن
سامنے سے دیدار کر لیا جائے۔ اللہ پورا کبیرہ تو مولانا صاحب قبلہ نے جواب دیا تھا آخری دیدار کر لو، ابھی اس کو قبر کے اندر لٹائیں گے، اوپر سے بنگا رکھ دیں گے، پھر مٹیاں دینے والے مٹی دے کر چلے جائیں گے۔ تیرا بیٹا جب قبر میں آنکھ کھولے گا، تیرا بھائی جب قبر میں آنکھ کھولے گا، تیرا رشتہ دار جب قبر میں آنکھ کھولے گا تو گھپ اندھیری قبر دیکھ کر روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ تو ماں چیخ پڑی مولانا کو انتظام کرو، باپ رو پڑا مولانا کو انتظام کرو، دوست رو پڑا مولانا صاحب یہ میرا یار تھا، میرا جگری یار تھا، میرے دل کے بڑے قریب تھا، میں کیسے دوبارہ کر سکتا ہوں کہ میرا دوست قبر میں تنہا لیٹ کر اس گھپ اندھیری قبر کو دیکھ کر چیخے، کوئی انتظام کرو۔ تو مولانا صاحب قبلہ نے کہا بڑی محبتیں کرتے ہو تو سنو، آؤ آؤ اس کی قبر میں چراغ لے کر لیٹ جاؤ، لالٹین لے کر لیٹ جاؤ، کسی بتی کے انتظام کر کے لیٹ جاؤ۔ اتنا سننا تھا، بھائی بھی پیچھے ہٹ گیا، ماں بھی پیچھے ہٹ گئی، رشتہ دار بھی پیچھے ہٹ گئے، دوست نے پلہ جھاڑ لیا اور سب نے کہہ دیا سنو مولانا ہماری محبت یہیں تک تھی، اب یہاں کے بعد ہم آگے اپنی محبت کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اسی بیٹے کو جب قبر میں لٹایا گیا ہے، جب اندھیری قبر میں اسے تنہا چھوڑ کر سر جانے لگے، باپ نے پڑھا منہا خلقناکم، رشتہ دار نے پڑھا منہا خلقناکم، اپنے یار نے پڑھا منہا خلقناکم، جب سب جانے لگے تو تیرے یار نے قبر سے چیخ کر آواز دیا ہے عمر میں جینے کی قسمیں کھانے والوں مجھے چھوڑ کر تنہا قبر میں نہ جاؤ، تم نے تو کہا تھا کہ کسی وقت بھی ہم تمہیں تنہا نہ چھوڑیں گے، قبر میں چھوڑ کر تنہا نہ جا۔ وہ چیخ رہا، اس کی آواز نہ باپ سن سکا ہے، نہ رشتہ دار سن سکا ہے، نہ اپنے سن سکے ہیں، نہ بیگانے سن سکے ہیں، وہ چیخ رہا مگر سب اپنے اپنے دنیا کی طرف نکل پڑے۔ اگر کسی نے آواز دی ہے اس کے بعد پر کسی نے جواب دیا ہے تو کوئی اور نہیں مدینے کے سلطان نے آواز دیا ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آتی ہے اور میرے امتی غم نہ کر، جس قبر کو تیرا باپ اور تیرا یار روشن نہ کر سکا اس قبر کو روشنی دینے تیرا نبی آنے والا ہے، تیرا نبی آنے والا ہے۔ اللہ اللہ تو مصطفیٰ کہاں مقام آئے، قبر میں بھی کام آئے، دنیا میں ہے تب بھی کام آئے، حشر کے میدان میں بھی کام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ سورہ النازعات کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب جہنم 70,000 فرشتے جب 70,000 زنجیر سے گھسیٹ کر لائیں گے وہ جہنم ہانپ رہا ہوگا کہ امت کو جلا کر راکھ کر دوں۔ اللہ اکبر، آدم سے عیسیٰ تک نفسی نفسی، آدم سے عیسیٰ تک نفسی نفسی۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جہنم لپکتا ہوگا امت کو جلا ڈالوں، اللہ فرشتے اپنی طرف کھینچیں، جہنم اپنی طرف کھینچے، فرماتے ہیں اچانک جہنم کی رسی فرشتوں سے چھوٹ گئی ہے، وہ امت کی طرف لپکا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، آدم سے عیسیٰ تک جاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب اس جہنم کی لگام کون پکڑے، کون اس گنہگار امت کو بچائے؟ تو فرماتے پھر اس جہنم کی لگام کو نبی یہ رحمت پکڑتے ہیں، آقا کریم پکڑ کے فرماتے ہیں کفی عن امتی، ہٹ میری امت کی طرف سے، تو حضور کے نور سے جہنم ٹھنڈی ہو جائے۔ محمد سے بولیں اور ذرا عقیدت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ میرے مصطفیٰ کے نور سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، تو دنیا میں میرے مصطفیٰ کام آ رہے ہیں، قبر میں کام آ رہے ہیں، حشر کے میدان میں کام آ رہے ہیں، اس لیے آؤ حضور سے عشق کر لو، حضور سے محبت کر لو۔ بس اپنی بات کو بہت مختصر انداز میں ذکر کر کے گزر جاؤں، اپنے حضور تاجدار مدینہ سے عشق کر لو، میرے آقا سے محبت کر لو۔ عشق ہے مصطفیٰ سے تو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ اللہ، عشق ہو تو صحابہ کی طرح ہو، وہ صحابہ کی جماعت جن کے رگ جام عشق رچا ہوا تھا، جن کے نس نس میں عشق بسا ہوا تھا، اللہ اللہ جن کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت ایک صحابی ہے جن کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، صحابہ کرام عیادت کو جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، تو صحابی نے کہا صحابہ افسوس نہ کرو، میں تو خوش ہوں کہ میری آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ تمام صحابہ تعجب میں پوچھتے
ہیں کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ اب میرے مصطفیٰ ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب میں حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، انصاری صحابی ہیں، بیٹے نے دور سے پکار کر کہا ابا حضور نبی کا وصال ہو گیا ہے، وہیں پر ہاتھ اٹھا دیا اور کہا پروردگارا میری آنکھ کی بینائی سلب کر لے۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں جن آنکھوں نے ہمیشہ فتوحہ والے مکھڑے کو دیکھا ہے، اب نہیں چاہتا ہوں کہ کسی اور کے چہرے کو دیکھوں۔ فوراً آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ حضور کا عشق ملاحظہ کرو، میرے آقا کا عشق دیکھو، میرے آقا کی محبت دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھ لیں، تمام صحابہ نماز جماعت میں شامل ہیں۔ فرماتے حضور حجرہ سے تشریف لائے، پردے کو ہٹایا، میرے آقا نے دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، مصحف کا ورق لگ رہا تھا، سبحان اللہ، قرآن کا ورق لگ رہا تھا۔ آپ امام سے بتاؤ کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نظر کہاں ہوتی ہے؟ نظر سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے، نظر سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ اگر قبلہ سے ادھر ادھر رخ پھیرا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، مگر قربان جاؤ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابہ حالت نماز میں کر رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ سڑے ہوئے عقیدے والے جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے؟ وہ بدبخت، وہ تمہاری نماز ہے۔ صحابہ کی نماز تو یہ ہے کہ صحابہ نے یہ بتا دیا ہم نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں، ایک طرف عبادت خدا بھی ہوتی ہے، دوسری طرف زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے، حضور کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔ صحابہ نے بتا دیا اسی کا نام تو عبادت ہے، سر جھکے رب کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یہی تو مصطفیٰ، یہی تو سچی عبادت ہے، یہی تو مقبول عبادت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی زندگی اگر سننے لگو تو راتیں ختم ہو جائیں، لکھنے لگو تو ورق ختم ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، مگر عشق کی داستان کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ بس میں اپنی آخری بات کہہ کر گزر جاؤں۔ حضرات محترم، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد بھی دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں ہاں، عشق مصطفیٰ اگر ہے جس میں کوئی شک نہیں، عقیدہ جس کا اچھا ہے، مصطفیٰ کی عشق کا سمندر سیدھے میں موجزن کیے ہوئے، دنیا کی کسی خطے میں مر جائے، اللہ کی عزت کی قسم قبر میں جائے گا تو حضور اپنا دیدار اسے ضرور کرا لیں گے۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق هذا الرجل، اللہ اکبر کبیرہ، اب میرے آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں ہٹو، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرے عشق میں دنیا سے گیا ہے، ساری زندگی تو میرے عشق میں تڑپتا رہا، اب جب دیدار کا موقع آیا ہے تو تم بیچ میں نہ ہٹ جاؤ سامنے سے، میرے اس عاشق کو میرا دیدار کر لینے دو۔ اللہ اللہ، یہی تو ہوا تھا مدینہ کی سرزمین پر۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، مدینہ کی سرزمین پر ایک یہودی بچہ جو یہودی گھر میں پیدا ہوا، یہودی گھر میں جوان ہوا، یہودی گھر میں کھاتا پیتا بچہ ہے۔ اللہ اللہ، مسجد نبی شریف کے مسجد نبی شریف کے سامنے سے تجارت کی غرض سے آنا جانا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، اس یہودی بچے کی نظر حضور پہ پڑتی ہے۔ اللہ اللہ، ایک نظر حضور پہ پڑی کیا ہے؟ نگاہ نبوت جب اٹھی ہے، نظر سے نظر ٹکرائی ہے، دل کا تار ہل گیا ہے، عشق کی چنگاری دل کے اندر لگی ہے، اور عشق کا چراغ مصطفیٰ جان رحمت کی عشق کا چراغ اس یہودی بچے کے دل میں جل گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ حضور سے محبت کرے بیٹھتا ہے، دن پہ دن گزرتا گیا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، مہینوں، 2 مہینے، 3 مہینے گزرتا گیا، اب عشق کی چنگاری دھیرے دھیرے بھڑک رہی ہے، دھیرے دھیرے بھڑک رہی ہے۔ اللہ اللہ، کبھی گھر سے دیدار کرتا، کبھی مسجد نبی شریف کے قریب سے دیدار کرتا، کبھی کہیں دیدار کر لیتا، کہیں کہیں دیدار کر لیتا، جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیتا تھا اس کے دل کو سکون نہ تھا، اس کے دل کو قرار نہ تھا۔ اللہ اللہ، عقل نے آواز دیا ہے اور نادان لڑکے سن، اگر تو نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو یہودی قوم تجھے بائیکاٹ کر دے گی، یہودی قوم تجھے بھی ستائے گی، تیرے ماں باپ کو بھی ستایا جائے گا، لیکن دل نے پکار کر کہا تھا عشق کر لیا ہے مصطفیٰ سے تو سن دے،
نبی کی بارگاہ جا اپنی عشق کا اظہار مصطفیٰ سے کر دے. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اب اسی کشمکش میں وہ پڑا ہے, وقت گزرتا رہا. حالت یہ ہو گئی عشق نے شعلے جوالا کا روپ دھارن کر لیا. اب وہ عاشق اس طرح ہو گیا کہ نہ کھانا کھاتا ہے, نہ پانی پیتا ہے, نہ رات کو نیند آتی ہے, نہ دن کو قرار آتا ہے. اللہ اللہ دھیرے دھیرے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا جا رہا ہے. کبھی مدینہ منور, کبھی مسجد نبی کے قریب بیٹھ کر مصطفیٰ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے. وقت گزرتا گیا, اب حالت یہ ہو گئی کہ بستر مرگ پر لیٹ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اب موت آئے کہ تب موت آئے. موت کی آہی پنجوں میں دبنے کے قریب ہے. ماں باپ بستر کے قریب لیٹ کر ہچکیاں بندی ہے ماں باپ کی. ماں باپ رو کر کہتے ہیں میرے لال, میرے دل میں کتنے ارمان تھے, میرے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا. میں تو سوچتا رہا کہ تیرے لیے خوبصورت دلہن لاؤں گا, اپنے لیے پیاری سی بہو لاؤں گا, مگر میرے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا. میرے لال تو موت کی آہی پنجوں میں دبا جا رہا ہے. اب آخری وقت ہے میرے لال, بول تو صحیح, اگر کوئی تیری آخری خواہش ہو تو پورا کر دیا جائے. اتنا سننا تھا, بچے نے اپنے لب ہلانے شروع کیے ہیں. باپ نے اپنے کان کو بچے کے قریب کیا ہے. بیٹے نے باپ سے کہا تھا, باپ ابا جان اگر تو میری آخری خواہش پورا کرنا چاہتا ہے تو میری آخری خواہش یہ ہے, تو جانتا ہے میری یہ حالت کیسے ہوئی ہے. باپ نے پوچھا تیری حالت کیسی ہوئی ہے. بیٹے نے کہا کہ یہ حالت مجھے حضور تاجدار مدینہ کی عشق نے میری حالت یہ کر دیا ہے. نبی کے عشق نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اب جاتے جاتے آخری خواہش یہ ہے کہ مرتے مرتے محبوب کا دیدار کر جاؤں, رخ منتہا کا دیدار کر جاؤں. میرے مصطفیٰ کو بلا دو, میرے آقا کریم کو بلا دو, میرے رحمت والے نبی کو بلا دو. اتنا سننا تھا, باپ کے قدموں تلے زمین کھسک جاتی ہے. باپ سکتے میں آ جاتا ہے, اے بیٹے تو کیا کہہ رہا ہے. لیکن پھر باپ نے کہا تیرا آخری وقت ہے, تیری خواہش ضرور پوری کی جائے گی. وہ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد نبی شریف کے قریب چیختا ہے, او لوگو کوئی مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ملا دے. صحابہ کرام نے میرے آقا کو خبر دی ہے, میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں. آقا کریم کی بارگاہ میں اس شخص نے پوری رودات بیان کی ہے. میرے آقا تشریف لاتے ہیں, گھر کے اندر تشریف لائے ہیں. باپ نے بیٹے سے کہا, باپ بیٹا آنکھیں کھول, کون آیا ہے. آنکھ کھولی, ایسا لگ رہا کہ بے جان جسم میں جان آ گئی ہو. ایسا لگ رہا کہ مرجھایا ہوا چہرہ پھول کے مانند کھل اٹھا ہے. ایسا لگ رہا کہ ٹمٹماتا ہوا چراغ پھر سے جل آیا ہے. بچہ اٹھنا چاہتا ہے. میرے آقا نے اشارے سے فرمایا لیٹے رہو. آقا قریب جاتے ہیں. میرے آقا سے اس بندے نے کہا, حضور آپ کی عشق میں میری یہ حالت ہے. اللہ اللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ سے عشق کر لیا ہے. اللہ اللہ اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری جان بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے. تو نبی یہ رحمت فرماتے ہیں, او میرے عاشق میرا کلمہ پڑھ لے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. او میرے چاہنے والے میرا کلمہ پڑھ لے, پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول. تو لڑکا کبھی باپ کی طرف دیکھتا, کبھی نبی کی طرف دیکھتا. پھر نبی نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے. پھر بیٹا کبھی باپ کی طرف دیکھتا, کبھی نبی کی طرف دیکھتا. اللہ اللہ بیٹے نے کہا تھا, یا رسول اللہ میرے دامن میں آپ کی عشق سوا کچھ نہیں ہے. نہ میرے دامن میں نماز ہے, نہ میرے دامن میں روزے ہیں, نہ میرے دامن میں حج ہے. یا رسول اللہ آپ کی عشق کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو نبی فرماتے ہیں, غم نہ کر, کلمہ تو پڑھ لے, جنت دلوانے کی ذمہ داری میری ہوگی. جنت دلوانے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ اللہ اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول. روح قف سے ان سبھی سے پرواز کرتا. ذرا محبت سے بولے, عشق ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. حضور سے عشق کر لو تو خدا کی قسم زندگی سنور جائے. اب تو عشق کرنے اور حضور سے محبت کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے, سب سے آسان طریقہ کثرت سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو.